بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم معطا امام محمد کے سبق نمبر 174 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے حرم کے اندر شکار کرنے کی جزا کا بیان۔ آج کے ہمارے سبق میں ہم 2 ابواب کو پڑھیں گے۔ پہلا تو باب یہی ہے کہ باب جزاء الصید، کہ یہ باب شکار کی جزا کے حوالے سے ہے، اور دوسرا جو باب ہے وہ باب کفارۃ الاذی سے متعلق ہے، یعنی تکلیف یا بیماری کی وجہ سے سر منڈوانے کے کفارہ ادا کرنے کا بیان۔ تو ان 2 مختلف ابواب ہم ان کو آج پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے پہلے باب کو پڑھتے ہیں، اور اس کو سمجھنے کے بعد اس کی باقاعدہ جو توضیح اور تشریح ہے وہ کر لینے کے بعد پھر ہم دوسرے باب کی طرف بھی بڑھیں گے۔ تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ اخبرنا مالک اخبرنا ابو الزبیر عن جابر بن عبد اللہ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قضى في الضبع لكبش وفي الغزال بعنز وفي الأرنب بعناق وفي اليربوع بحفرة، قال محمد وبهذا كله نأخذ لأن هذا أمثلة من النعم۔ جو یہاں پر جو ہے وہ ایک ہی حدیث پاک امام محمد رحمۃ اللہ علیہ وہ لے کے آئے ہیں، اور آپ نے جو فرمایا کہ ہمیں امام مالک نے حضرت ابو زبیر سے خبر دی، اور وہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے گوہ میں مینڈا، ہرن میں بکرا، اور خرگوش میں جو ہے وہ بکری کا سال بھر کا بچہ، اور جنگلی چوہے میں اس کے شکار کرنے والے پر بکری کا 4 ماہ کا بچہ دینے کا فیصلہ فرمایا۔ اور اس کے بعد لکھا کہ امام محمد فرماتے ہیں کہ ان تمام پر ہمارا عمل ہے، بے شک یہ بدلہ میں دیے گئے جو حیوانات ہیں یہ شکار کیے گئے حیوانات سے ملتے جلتے ہیں، ھذا امثلۃ من النعام، کہ یہ جو ہیں وہ ان دوسرے جانداروں سے ملتے جلتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک ہی حدیث تھی اس باب کی، اور اس پر امام محمد نے اپنا موقف بھی پیش کر لیا۔ تو اصل میں مکہ شریف کے گردنواح میں چاروں طرف حدود حرم ہیں، جن میں کسی بھی قسم کا شکار کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور اس کے لیے محرم ہونا شرط نہیں ہے۔ شکار کی ممانعت جو جزا کی صورت میں بیان ہوئی ہے وہ اصل میں اللہ تبارک و تعالی کے کلام کی یہ آیات ہیں جو اس پر دلالت کرتی ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، اور اس کے بعد پھر آگے مکمل یہ سورہ مائدہ میں اس کو بیان کیا گیا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے ایمان والو، شکار کو مت مارو جب تم حالت احرام میں ہو، اور پھر فرمایا ومن قتلہ منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعام، تو فرمایا کہ جو تم میں سے جان بوجھ کر شکار کو مارے گا تو پس جزا اس کی مثل جو اس نے 4 پایا مارا یہ اس کو دینا پڑے گی۔ اب تم میں سے 2 صاحب عدل اس کا فیصلہ کریں، وہ حدی کعبوں کو پہنچنے والی ہو، یا کفارہ کے طور پر مساکین کو کھانا کھلانا ہے، یا اس کے عوض روزہ رکھنا ہے تاکہ وہ اپنے کیے کی سزا پائے۔ اللہ تعالیٰ نے جو گزر گیا اس سے درگزر فرمایا، اور جو پھر سے اسے کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے گا، اور اللہ تعالیٰ غالب انتقام لینے والا ہے۔ تو حدود حرم میں خشکی کے تمام جانوروں کا شکار جو ہے وہ ممنوع ہوا، ان میں سے صرف وہ استثناء میں ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود مستثنیٰ فرما دیے۔
تو احرام خواہ وہ عمرے کا ہو یا حج کا ہو، ہر حال میں حکم یہی ہے۔ اب جان بوجھ کر یعنی یہ یاد ہوتے ہوئے کہ یہاں مجھے شکار کرنے کی اجازت نہیں ہے، اب اگر کوئی شخص شکار کرتا ہے تو اس پر اس جانور کی مثل جانور بطور جزا کے دینا یہ لازم ہے۔ شکار والی جگہ یا اس کے قریب ترین جو جگہ ہے اس میں مارے جانے والے جانور کی قیمت جو 2 صاحب عدل آدمی مقرر فرما دیں تو وہی قیمت اس کو دینی پڑے گی، اور اگر وہ اتنی ہو کہ اس سے قربانی کیے جانے والے کوئی جانور خریدا جا سکتا ہے تو ایسے شکاری پر پھر 3 میں سے کوئی ایک کام لازماً کرنا پڑے گا کہ اب اس قیمت سے یا تو وہ قربانی کا جانور خرید کر حرم میں بھیجا جائے، وہیں ذبح ہو اور حرم کے فقراء اسے کھا لیں، اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ اس قیمت کا غلہ خریدا جائے اور اسے وہیں یا حرم میں جا کر ہر مسکین کو صدقہ فطر کی مقدار وہ غلہ اناج دے دیا جائے، اور تیسرا یہ ہے کہ اس قیمت سے جس قدر غلہ آتا ہو وہ صدقہ فطر کی مقدار جتنے مساکین پر تقسیم کیا جا سکتا ہو اتنے روزے رکھے جہاں وہ چاہے۔ تو بہرحال یہ 3 جو ہیں وہ اس کے لیے آپشن تھے، یہ 3 باتیں شکار کرنے والے پر بطور سزا کے وہ مقرر کی گئی ہیں، کیونکہ حرم کا احترام وہ ہر طرح لازم تھا، اور شکار کرنے والے نے حرم میں محفوظ اور مامون جانور کو ستایا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے امن دے رکھا تھا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ اگر کوئی بے یار و مددگار اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ میں آ جاتا ہے تو وہ کل قیامت کو دوزخ کے عذاب سے امن میں رہے گا۔ تو بہرحال یہ پہلا وہ باب تھا جس کے حوالے سے ہماری گفتگو ہوئی کہ جس نے شکار کیا تو اب اس کا بدلہ کیا ہے، تو بدلے میں اگرچہ اس کی مثل جاندار ہے تو وہ قیمت جو ہے اس کی مثل بنے گی، لیکن اب وہ قیمت بھی کس طرح سے یہ کفارہ ادا کرے گا تو وہ بھی آپ نے 3 صورتیں اس کی سمجھ لی۔ اب ہم آج کے سبق میں جو دوسرا باب ہے، باب و کفارت الاضحیٰ سے متعلق گفتگو کرتے ہیں۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک لے کے آتے ہیں کہ اخبرنا مالک حدثنا عبد الکریم الجزری عن مجاہد عن عبد الرحمن بن ابی لیلى عن کعب بن عجرۃ انه كان مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم محرما فأذاه القمل في رأسه فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلق رأسه وقال صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين مدين أو انسك شاة أي ذلك فعلت أجزاء عنك۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ آپ امام مالک سے روایت کرتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے عبد الکریم جزری سے اور انہوں نے مجاہد سے اور وہ عبد الرحمن بن ابو لیلہ سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حالت احرام میں تھے تو انہیں جوؤں نے سر میں اذیت دی، تکلیف دی۔ اس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں سر کے بال منڈانے کا حکم دیا اور فرمایا 3 روزے رکھنا یا 6 مسکینوں کو 2 مد کھانا دینا یا بکری ذبح کر دینا، ان میں سے جو بھی تو کرے گا وہ تیری طرف سے اس کی جزا اور اس کا بدلہ بن جائے گا۔ قال محمد وبهذا نأخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ والعامۃ۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ چونکہ باب میں حدیث یہاں بھی ایک ہی تھی تو آپ نے حدیث پاک لکھنے کے بعد فرمایا کہ ہمارا حناف کا بھی اسی پر عمل ہے، امام اعظم امام ابو حنیفہ اور ہمارے عام فقہائے کرام کا قول بھی یہی ہے۔ بہرحال حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق اس واقعہ میں جو مقام حدیبیہ میں پیش آیا تھا تو آپ چولہے میں آگ جلا رہے تھے اور سر سے جوئیں نکل کر چہرے پر پھر رہی تھی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تمہیں یہ اذیت دیتی ہیں؟ عرض کیا ہاں یا رسول اللہ، تو فرمایا سر کے بال منڈوا دو اور اس کے بدلے میں 3 روزے یا 6 مساکین کو کھانا کھلانا یا بکری ذبح کرنا، ان میں سے کوئی ایک بات کر لو گے تو تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ احکام حج میں جو کام ممنوع ہیں اگرچہ بوجہ مجبوری انہیں کرنا پڑے تو رعایت صرف گناہ میں ہوگی، یعنی گناہگار نہیں ہوگا، لیکن جزا بصورت کفارہ لازماً وہ دینا پڑے گی۔
اس کی رعایت نہیں ہو سکتی. تو لہٰذا وہ جو فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے کہ فمن کان منکم مریضا او بہ اذی من رأسہ ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک، کہ تم میں سے جو بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو وہ روزے یا صدقہ یا قربانی کا فدیہ ادا کرے گا. اس آیت کے تحت تفسیر کرتے ہوئے جو ہے وہ ابن جریر نے اسی مضمون کی بہت سی احادیث لکھی ہیں، جن میں سے صرف ایک میں آپ کے سامنے بڑھاتا ہوں کہ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عبد الرحمن بن ابو لیلہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے میرے قریب سے گزر ہوا، میں اس وقت ہنڈیا کے نیچے آگ جلا رہا تھا اور جوئیں میرے چہرے پر گر رہی تھی، تو آپ نے دیکھ کے فرمایا کیا تیرے سر کی جوئیں تجھے اذیت دیتی ہیں؟ کہتے ہیں میں نے عرض کیا جی حضور. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سر کے بال منڈوا دو اور 3 روزے رکھ لو، یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دو یا بکری کو ذبح کر دو. تو اس سے دیکھیں کہ معلوم یہ ہوتا ہے، یہ روایت تو پوری ہوئی، لیکن اب اس سے معلوم یہ ہوا کہ محرم کے لیے عذر کے ساتھ یا بغیر عذر کے ممنوعات میں سے کسی کا ارتکاب کرنے پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو 3 باتوں میں سے ایک بطور جزا مقرر فرمائی ہے وہ قرآن کریم کے احکامات کے عین مطابق ہے. تو لہٰذا اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ عذر ہے تو اب کفارہ بھی نہیں لازم ہوئے گا. عذر ہے تو اس کا صرف گناہ ختم ہوگا. جیسے روزے میں اگر کسی کا عذر ہوا اور غلطی سے اس کو روزہ جو ہے وہ توڑنا پڑ گیا، وہ مرض ہو یا کوئی اور عذر ہو جو معقول عذر ہو، تو اب اس عذر کی وجہ سے اس پر کیا لازم آئے گا؟ یہ گناہ کی معافی اس کو ملے گی، لیکن اس کو بعد میں قضا تو کرنی پڑے گی. اب وہ بولے کہ نہیں جی مجھے اب قضا ہی نہیں کرنی چونکہ میرا تو معقول عذر ہے، تو عذر فقط اس کو گناہ سے بچائے گا کہ یہ جو روزہ توڑا گیا ہے اس پر شرعاً گناہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ عذر کی وجہ سے توڑا گیا ہے، لیکن اس روزے کی قضا بہرحال اس کو بعد میں کرنی ہوگی. تو یہی یہاں پہ بھی ہے کہ اگر کوئی ایسی غلطی ہوتی ہے تو وہ اگرچہ اس پر عذر ہونے کی وجہ سے گناہ تو نہیں ملے گا، لیکن اس پر جو کفارہ ہوگا وہ اسے ادا کرنا ہوگا. یہی ہمارا آج کا سبق تھا، اس کو اچھی طرح سمجھے، اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر لکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جو پڑھا سنو سے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.